اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ مومنین کرام، دعا کی اہمیت، فضیلت، آداب دعا اور دعا کی قبولیت کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ کو پکارو چاہے رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے تمام نام خوبصورت ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے نماز میں دعا مانگی، یا اللہ یا رحمان۔ اب یہ بات جب مخالفین تک پہنچی تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ہمیں تو یہ توحید کا درس دیتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک خدا کو پکارو، خود جب پکارنے بیٹھے ہیں تو دو کو پکار رہے ہیں، یا اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا رحمان بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں توحید کا درس دے رہے ہیں اور خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں۔ ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے اللہ پکارو یا اللہ کہو یا رحمان کہو، یہ الگ ذاتیں نہیں ہیں، ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں۔ ذات ایک ہے، حقیقت ایک ہے، لیکن اس کے نام مختلف ہیں، اور جو جتنی صفات اور کمالات کا مالک ہوگا اس کے اتنے ہی نام اور اتنی ہی صفات ہوں گی۔ ویسے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال کے 99 نام ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، 99 ان کے نام ہیں، لیکن یہ محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہوں، معروف یہی ہیں، مشہور یہی ہیں، لیکن جتنی خدا کی صفات ہیں اتنے ہی خدا کے نام ہو سکتے ہیں، جتنے خدا کے کمالات ہیں اتنے ہی خدا کے نام ہو سکتے ہیں۔ نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے مسمى کا آئینے دار، یعنی نام آ کر شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اب جو جتنی عظیم شخصیت ہوگی، جو ذات جتنے کمالات اور بلندیوں کی مالک ہوگی، اس کی اتنی ہی صفات ہوں گی، اتنے ہی نام ہوں گے۔ اس لیے جیسے یہاں پر یا اللہ ہو یا رحمان کہا گیا ہے، لیکن محدود نہیں ہے، ایما تدعو، جس نام سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے تمام نام خوبصورت ہیں، لیکن نام محدود نہیں ہے۔ جتنی خدا کی صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، اتنے ہی نام ہیں۔ لہٰذا جس طرح خدا کی ذات لامحدود ہے، خدا کی صفات لامحدود ہے، اسی طرح خدا کے نام بھی لامحدود ہیں، نام بھی محدود نہیں ہیں، جتنی صفات ہیں اتنے ہی نام ہوں گے۔ اس لیے ایک عظیم الشان دعا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، اس مہینے میں ایک عظیم الشان دعا
دعائے جوشن کبیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہیں، عذاب کے لیے ڈھال بنائیں، تو دعائے جوشن کبیر پڑھیں. دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ 100 بند ہیں، 100 جملے کہہ لیں، 100 بند ہیں. ہر بند کے بعد یہ کہنا ہوتا ہے کہ خدایا مجھے جہنم سے نجات عطا فرما. لیکن ہر بند میں کیا ہے؟ ہر پیراگراف میں کیا ہے؟ ہر پیراگراف میں خداوند متعال کے 10 نام یا 10 صفات ہیں، یا 10 نام ہیں یا 10 صفات ہیں. اگر ہر پیراگراف میں، ہر بند میں 10 نام یا 10 صفات ہیں تو 10 کو 100 سے ضرب کریں، 1000. خداوند متعال کے 1000 نام یا صفات دعائے جوشن کبیر میں ذکر ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس معارف کا کتنا خزانہ ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننا ہو، ان کی معرفت حاصل کرنی ہو، تو یہ دیکھیں کہ وہ خدا کی کتنی معرفت رکھتے ہیں. اہل بیت کو پہچاننا ہو تو ان کی دعاؤں سے پہچانیے. اگر دنیا ان کی دعاؤں کا جواب نہ لا سکے، اگر مصر کے مفتی اعظم صحیفہ سجادیہ پڑھنے کے بعد کہے کہ آج تک ہم اس خزانے سے محروم تھے، یہ خزانہ کہاں پر دفن تھا، تو جس کی دعاؤں کا ان کے پاس جواب نہ ہو، جس کی دعاؤں کا کوئی ثانی نہ ہو، ان کی ذات کا ثانی کہاں سے ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کو دعاؤں کے ذریعے سے پہچانے. انہوں نے جو دعائیں کی ہیں، جوشن کبیر میں خداوند متعال کے 1000 اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں. اور دعا کے باب میں ایک اہم ادب یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو، اگرچہ خدا کے سب نام خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، جتنا خدا خوبصورت ہے اتنے ہی اس کے اسماء خوبصورت ہیں. یہ الفاظ ذات کی عکاسی کرتے ہیں، ذات کی نمائندگی کرتے ہیں، آئینہ ہوتے ہیں. جتنی ذات عظیم ہے اتنے ہی اسماء اور صفات عظیم ہیں. لیکن جس قسم کی آپ نے دعا کرنی ہے اسی قسم کے اسم یا صفت کا انتخاب کریں. یعنی اگر آپ نے خدا سے رزق مانگنا ہے تو کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے صفت رزق سے متصف کرتے ہوئے رزق کی دعا کریں. یعنی آپ نے رزق کی دعا کرنی ہے تو یا اللہ کی بجائے یا رزاق کہیں، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق سب سے زیادہ روزی دینے والا ہمیں رزق عطا فرما. اور رزق میں بھی پھر محدود نہ کریں. ہم انسانوں کی ایک کمزوری یہ ہے، ایک خامی یہ ہے، ایک عیب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صرف مادیات میں محدود کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں رزق یعنی پیسوں کا نام ہے، ملکیت کا نام ہے، پراپرٹی کا نام ہے، بینک بیلنس کا نام ہے. جس کے پاس جتنا بینک بیلنس ہے یعنی اس کے پاس اتنا رزق ہے. ایسا نہیں ہے. رمضان کریم نے ہمیں بتایا کہ رزق بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، صرف ملکیت کا نام نہیں ہے، صرف مادی چیزوں کا نام نہیں ہے. اس لیے رمضان کی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. رزق، حج بھی رزق ہے، زیارات بھی رزق ہیں، نیکیوں کی توفیق بھی رزق ہے، معنویت کی عظیم چیزیں بھی رزق میں داخل ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے جہاں پر مادی رزق کی دعا کی ہے، جہاں کھانے کی دعا کی ہے، پینے کی دعا کی ہے، یہ فرمایا ہے کہ خدا ہی ہے
جسے حضرت ابراہیم کی زبانی قرآن مجید نے نقل کیا ہے، هو الذی یطعمنی، خدا ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، خدا ہی ہے جو مجھے پلاتا ہے، خدا ہی ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ جس طرح یہ مادی نعمتیں ہیں، جس طرح یہ جسمانی نعمتیں ہیں، اسی طرح معنوی نعمتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، اس وقت دعا یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ربی، اے خدایا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو تو اپنی طرف سے خیر مجھ پہ نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ کھانے کی دعا کر رہے تھے، بھوکے تھے تو کھانے کی دعا کر رہے تھے۔ تو یہ بھی رزق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ مشروبات، یہ معقولات، یہ سب رزق ہیں، لیکن رزق ان میں محدود نہیں ہے، معنوی چیزیں بھی رزق ہے۔ خدا سے ایمان مانگے، خدا سے بصیرت مانگے، خدا سے یقین مانگے، خدا سے توکل مانگے، یہ سب چیزیں نعمت ہیں، یہ سب رزق ہیں، ان سب کی دعا کرو۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اس سال بھی مجھے حج نصیب فرما اور ہر سال مجھے حج نصیب فرما۔ دعاؤں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ رزق کو محدود نہ کرو، ہر لمحے کے لیے رزق مانگو۔ اور جشن کبیر کا ایک عظیم جملہ ہے، خدا متعال کی ایک صفت ہے، یا رازق الطفل الصغیر، ایک چھوٹے بچے کو رزق دینے والے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی صفت ہے خدا متعال کی، یا رازق الطفل الصغیر۔ انسان سوچے تو صحیح، انسان اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، کس حالت میں پیدا ہوا، وہ کیا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا؟ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو کیا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا رزق حاصل کر سکے، کچھ کما سکے؟ انسان کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتا اس وقت، لیکن خدا اسے اس وقت بھی رزق دیتا ہے۔ یا رازق الطفل الصغیر، چھوٹے بچے کو رزق دینے والے، جس کے پاس کوئی توانائی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا رزق عطا کرتا ہے، اتنا رزاق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ بڑوں کے لیے رزق اور قسم کا ہے، بچوں کے لیے رزق اور قسم کا ہے۔ بڑوں کو کمانا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر لا کے اس کو پکانا پڑتا ہے، گرم کرنا پڑتا ہے، کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، کسی میں کچھ ملانا ہوتا ہے، کسی میں کچھ کم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو بچہ پیدا ہوا کچھ بھی نہیں کر سکتا، خدا نے ایسا انتظام کر دیا ہے اس کے لیے کہ نہ اسے سردیوں میں گرم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کچھ ملانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ خامی ہے۔ ماں کی دودھ کی شکل میں بہترین رزق کا انتظام کر دیتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ یہ جملہ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے، یا رازق الطفل الصغیر، جو خدا چھوٹے بچے کو رزق دے سکتا ہے۔ اے انسان، جس خدا نے بچپنے میں تمہیں رزق دیا تو کیا وہ تمہیں ابھی روزی نہیں دے سکتا؟ جب تم کچھ نہ تھے، کچھ کر سکنے کے قابل نہ تھے، اس وقت اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اس نے اس وقت تمہیں بغیر وارثی کے نہیں چھوڑا، اب وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی رزق و روزی کے لیے کبھی پریشان نہ ہونا۔ انسان بڑا فکر مند رہتا ہے، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ جس نے تمہیں رزق دیا، جس نے تمہیں جوان کیا،
جس نے اولاد دی ہے ان کے رزق کا انتظام بھی وہی کرے گا. جس نے پیدا کیا ہے رزق اسی نے دینا ہے. فرماتے ہیں کہ اولاد کے رزق روزی کے لیے پریشان نہ ہویا کرو، کیونکہ اگر وہ بڑے ہو کر خدا کے دوست بنتے ہیں تو خدا کبھی اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، لاوارث نہیں چھوڑتا. اگر وہ کل کو بڑے ہو کر خدا کے دشمن بنتے ہیں تو خدا کے دشمنوں کی تمہیں کیا سوچ پڑی ہے؟ تمہیں کیا فکر ہے ان کی؟ تم کیوں ان کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ بہرحال جو دعا کرنی ہے اسی مناسبت سے اس میں خدا کا انتخاب کیا جائے. رزق کی دعا کرنی ہے یا رزاق کو، علم کی دعا کرنی ہے یا علیمو یا علامو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حکم دیا گیا ہے. انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ ہمیں دعائیں کون سی مانگنی چاہیے، کس چیز کی دعا مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے خدا سے. ایک اہم دعا، ایک اہم چیز جو خدا سے مانگنی چاہیے وہ علم ہے. حکم دیا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ کہا کرو، یہ دعا کرو، یہ مانگو خدا سے کہ خدایا میرے وجود کو وسعت عطا فرما کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکوں. عام طور پر ہمارے ہاں اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما. جبکہ الفاظ یہ نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا. الفاظ یہ نہیں ہے کہ علم بڑھا، الفاظ یہ ہیں رب زدنی، مجھے بڑھا، میرے وجود کو وسعت دے، میری گنجائش کو بڑھا دے علم کے لیے. یعنی جتنا علم بڑھے، علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے وجود میں وسعت آئے. اگر میرے وجود کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، اگر میرے وجود میں کوئی وسعت نہ آئے تو پھر وہ علم مفید نہیں رہتا، وہ فائدہ مند نہیں رہتا. آج کل ہمارے ہاں پڑھائیاں بہت ہو گئی ہیں، علم بہت بڑھ گیا ہے. اب کوئی پی ایچ ڈی سے پہلے شادی کا سوچتا نہیں ہے، لیکن پی ایچ ڈی کے بعد جو شادی کی جاتی ہے وہ زیادہ چلتی نہیں ہے. کیوں؟ علم تو بڑھا لیکن وسعت وجودی نہیں بڑھی. معلومات بڑھی لیکن وجود میں وسعت نہیں آئی، شخصیت میں تکامل نہیں آیا. لہٰذا خالی علم بڑھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. رب زدنی، خدایا میرے وجود کو وسعت عطا فرما. جب میرے وجود کی گنجائش بڑھے گی، جب میرے وجود کی وسعت بڑھے گی تو اس کے اندر جو علم آئے گا وہ قابل ہضم ہوگا، وہ میں سمجھ سکوں گا، وہ میرے لیے مفید ہوگا. وگرنہ خالی ڈگریوں لینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ڈگریاں ہماری مشکلات کا حل نہیں ہیں، علم مشکلات کا حل ہے. کیوں شرح طلاق بڑھتی جا رہی ہے؟ جب شرح تعلیم بڑھ چکی ہے تو شرح طلاق کیوں بڑھ رہی ہے؟ معلومات بڑھی ہیں، شخصیت میں وسعت نہیں آئی. جب تک وجود میں وسعت نہیں آئے گی اس وقت تک خالی علم فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے دعاؤں میں پھر یہ نقل کیا گیا ہے کہ خدا سے علم مفید مانگو، جو علم فائدہ مند ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روایت منقول ہے، ایک بار آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں کی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے. کیا ہوا بھائی؟ کہا کوئی علامہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ لفظ بھی ہمارے ہاں بھی بڑا عام ہو گیا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. ہر ایک کو علامہ نہیں کہا جا سکتا. علامہ نہیں کہا جا سکتا. کہا علامہ ہے. اور میں علامہ کون ہوتا ہے؟ کہا جی یہ علامہ ہے، عرب کے انساب کو بہتر جانتا ہے، نسب شناس ہے. آپ نہ اپنا نام، اپنے باپ کا نام، دادا کا نام بتائیں تو یہ آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت آدم تک جا پہنچائے گا. نسب شناس ہے. فرمایا یہ کیسا علم ہے؟
جس کے جاننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جاننے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ کیسا علم ہے؟ نہ جاننے کا فائدہ ہے، نہ جاننے کا نقصان ہے۔ علم وہ ہو جس کے جاننے سے فائدہ پہنچے۔ اگر انسان نہ جانتا ہو تو نقصان ہو، ایسا علم ہو تو وہ علم حاصل کرو جو علم مفید ہو، جس کے حاصل کرنے سے تمہاری مشکلات حل ہوں، تمہیں فائدہ پہنچے، کسی نقصان سے بچ سکو۔ خالی معلومات بڑھانے کا نام علم نہیں ہے۔ فرمایا یہ علامہ نہیں ہے، یہ کیسا علم ہے کہ نہ حاصل کرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، نہ کوئی اگر حاصل نہ کرے تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علم تو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ علم 3 قسم کے ہیں: علم الادیان، علم الابدان، علم البلدان۔ مختلف روایات میں مختلف تعبیریں ہیں۔ علم یہ ہے، دین کا علم یہ علم ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، دوسرے ائمہ علیہ السلام سے، کہ میں نے علم الآخرین اور علم الاولین، اولین و آخرین سب کو دیکھا ہے۔ اس کا خلاصہ کرنا چاہوں تو یہ چند چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے، خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ علم ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنی ذمہ داری پہچانو اور پھر اس پہ عمل کرو، تب انسان کامیاب ہو جائے گا۔ یہ علم ہے، دین کا علم ہے، بدن کا علم، ڈاکٹری، میڈیکل کی تعلیم، یہ علم ہے، جغرافیائی، یہ علم ہے۔ اس طرح کا مفید علم ہونا چاہیے جو انسان کو فائدہ دے۔ ہمیں ایسے مباحث، ایسے مضامین بیان کرنے چاہیے جو ہماری مشکلات کو حل کریں۔ اپنی ذمہ داریوں کو ہم پہچانیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی کامیابی ہے۔ بہرحال دعاؤں میں ایک بہترین دعا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ خدایا میرے وجود کو وسعت دے علم کے لیے، میں اس قابل بنوں کہ علم میرے اندر سما سکے، علم میرے اندر تجلی کرے، اس قابل بنوں کہ علم میرے وجود کے اندر آ جائے اور پھر میرے وجود میں اس کا انعکاس ہو، میرے وجود سے علم کی کرنیں پھوٹیں اور میں معاشرے کا مفید اور ذمہ دار فرد بن سکوں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انسان جب معارف اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے بیٹھتا ہے تو پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن معارف ختم نہیں ہوتے۔ یہ تو صرف ایک مثال میں نے دی ہے، وگرنہ جتنی قرآن میں دعائیں منقول ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء کی، مومنین کی، صالحین کی، حتیٰ مجرمین کی، گناہ گاروں کی، بہت ہی عظیم موضوع ہے۔ انشاءاللہ پھر فرصت ہوئی تو عرض کریں گے۔ ابھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من عوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔